بلدیہ لاہور کا شہر میں مویشی منڈیاں لگانے کا اصولی فیصلہ 12 سے 14 منڈیوں کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا رنگ روڈ کے انٹرچینجز سے ملحقہ اراضی مختص کرنے پر غور۔ منڈیاں کہنا، لکھوڈیر، شاہپور کانجرا، سگیاں، ہلو کی، فیروزپور روڈ، رائیونڈ، ٹھوکر اور واگا کے علاقوں میں لگائی جائیں گی۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ماسک، دستانے اور سماجی فاصلہ لازمی ہوگا۔ مویشی منڈیوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت سفارشات کی تیاری کے لیے اہم اجلاس۔ منڈیوں پر ایس او پیز کی مناسب تشہیر کرنے کا بھی فیصلہ۔ پیٹرول بم حملے کے بعد ایل پی جی دھماکہ، لیکوئڈ پیٹرولیم گیس کی قیمت میں 5 روپے اضافہ، فی کلو نرخ 110 روپے ہو گئے۔ پیٹرول کی قیمت میں ملک کی تاریخ کے بلند ترین اضافے کے مہنگائی کی نہیں لہر۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز نے فوری کرایہ میں اضافہ کر دیا۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 850 سے بڑھا کر 1050 روپے، فیصل آباد کے لیے 600 روپے اور ملتان کا کرایہ 150 اضافے سے 900 روپے کر دیا گیا۔ پشاور کے لیے یک طرفہ کرایہ 1150 روپے وصول ہوگا۔ ملک کی تاریخ کے بلند ترین اضافے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات نئی قیمتوں پر فروخت۔ پیٹرول 100 روپے 10 پیسے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل 101 روپے 46 پیسے اور مٹی کے تیل کی 59 روپے 6 پیسے پر فروخت جاری۔ کئی مقامات پر شہریوں اور پمپ عملے میں تلخ کلامی بھی ہوتی رہی۔ پہلی تو بعد 10 دن 10-15 دن پہلے ہی ہوں راتوں دن صبح اٹھ کے ویکیا تو سویرے اٹیک ہونے والا کام ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو ساڈے تے مہربانی کرو۔ گھٹائے وہ 5 روپے گھٹاتے، 2 روپے گھٹائے، 50 پیسے گھٹاتے، اس طرح گھٹایا تو ودائے 5 روپے 58 پیسے وداتے۔ حکومت بے حس اور ناکام ہو گئی۔ لاک ڈاؤن نے کچومر نکال دیا، کاروبار تباہ ہو گئے اور اب پیٹرول قیمت میں 25 روپے اضافہ بدترین ظلم ہے۔ حکمرانوں نے سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں کیا۔ پیٹرول بم حملے پر شہری بل بلا اٹھے، سخت رد عمل میں حکومت سے دہائی۔ پہلے سے ہوئی مہنگائی کا رونا، وزراء کو کوسنے اور کارکردگی کو نشتر قرار دے دیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف خیابان امین کے مکینوں کا احتجاج، مظاہرین کے حکومت کے خلاف نعرے، بینرز اور پلیکارڈز لہرا کر پیٹرول نرخوں میں ہوشربا اضافے کی مذمت، نئی قیمتیں فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی قانون جواز نہیں۔ کورونا کے سبب لوگ پہلے ہی معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، اب یہ نئی افتاد ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج، وفاقی حکومت اور اوگرا فریق نامزد۔ عالمی منڈی میں پیٹرول نرخ کم اور پاکستان میں بڑھ رہے ہیں۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ حکومت کی ناکامی ہے۔ وزیر اعظم استعفیٰ دی، لیگی رکن سعدیہ تیمور کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے خلاف لیگی خواتین اراکین ہنا پرویز بٹ اور رابعہ فاروقی نے بھی 2 مختلف قراردادیں جمع کروائیں۔ حکومت نے ایک بار پھر زبردست قسم کا یو ٹرن لے لیا ہے۔ آپ نے مہنگائی سے کسی بھی عوام کا گلا دبا دیا ہے اور ابھی اس بجٹ کی جو آپ نے پیش کیا، جس کی آپ نے قصیدے پڑھے، اس کی ابھی سیاہی خوش نہیں ہوئی، ابھی وہ بل پاس ہونے کے قریب ہے اور آپ نے منی بجٹ بھی لے آئے ہیں اور پیٹرول بم اپنے شہریوں پر گرا۔ بجٹ کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے منی بجٹ، پیٹرول قیمتوں میں اضافہ پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کی مزید ناکامی کا ثبوت ہے۔ لیگی ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کا مہنگائی میں اضافے کے خدشے کا اظہار، بولے عوام آج نواز شریف کا دور یاد کر رہے ہیں۔ لیگی رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک بولے حکومت شہریوں کو سہولت دینے پر تیار ہی نہیں ہے۔ پیٹرول نرخوں میں ہوشربا اضافے کے آفٹر شاکس، اپوزیشن برہم، ملکی تاریخ کا بلند ترین اضافہ واپس لینے پر حکومت کو مجبور کرنے کے لیے قومی اسمبلی اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ۔ شہباز شریف کی خواجہ آصف کو دیگر جماعتوں سے رابطوں کی ہدایت۔ کورونا سے کچلے عوام پر پیٹرول بم حملہ تشویشناک ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور پرانے پیٹرول نرخ بحال کرے۔ وکلاء رہنماؤں کا پیٹرول مصنوعات کی نئی قیمتوں پر رد عمل، مہنگائی کی لہر کے خدشات کا اظہار۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سب متحد ہیں، اپوزیشن الٹا بھی لٹک جائے بجٹ پھر بھی پاس ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا اپوزیشن رہنماؤں کی اے پی سی مشاورت پر رد عمل، بولے تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ سرکاری نرخوں پر چینی کی فروخت میں ناکام، بیشتر علاقوں میں قلت، سپلائی نہ ہونے کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی ختم ہو گئی۔
خریداری کے لیے جانے والے مایوس پلٹنے لگے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور اتحادی جماعتوں میں ورکنگ ریلیشن شپ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایوان کی کارروائی احسن طریقے سے چلانے پر اسپیکر پرویز الہی کو خراج تحسین پیش۔ بولے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے متوازن انداز میں ایوان چلا کر نئی مثال قائم کی ہے۔ وزیر زراعت نعمان لنگڑیال سے کسان بورڈ کے وفد کی ملاقات۔ کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ وزیر زراعت پنجاب کا مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف کا بلدیاتی انتخابات کے لیے مقامی قیادت کو گرین سگنل۔ موضوع امیدوار میدان میں اتارنے اور پرانے کارکنوں کو موقع دینے سے متعلق ہدایات۔ شہری تنظیم نے ممکنہ امیدواروں کے لیے فہرستوں کی تیاری شروع کر دی۔ آئی جی پنجاب نے اشتہاری ملزمان کی کیٹیگری اپ ڈیٹ کر دی۔ افسران کی خواہشات کے برعکس 5 سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری کو اے اور 3 سنگین کیسز میں ملوث کو بی کیٹیگری دینے کا حکم۔ آئی جی شعیب دستگیر نے مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعظم صحت پروگرام کے تحت بنیادی صحت مراکز کی توسیع کا منصوبہ۔ محکمہ صحت نے 1 ارب کے ہنگامی فنڈ جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نئے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں فنڈ جاری کرنے پر رضامند ہے۔ ایل ڈی اے حکام کی روایتی سستی، ہائی رائز اپارٹمنٹس اور 50,000 فلیٹس کا پروجیکٹ کاغذوں تک محدود رہ گیا۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے کا اعلیٰ افسران اور اظہار برہمی، پروجیکٹس کو پھر سے آن بورڈ لانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ پنجاب حکومت دونوں منصوبوں کا سنگ بنیاد وزیر اعظم کے ہاتھوں رکھنے کی خواہاں۔ ڈیفنس میں 4.25 کروڑ کی چوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس نے چرائی گئی 4.25 کروڑ کی رقم بھی ریکور کر لی۔ گرفتار ہونے والے دونوں ملزمان کئی سالوں سے پراپرٹی دفتر میں ملازم تھے۔ ملزمان کی گرفتاری CCTV کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ اعلیٰ پولیس افسران کی پریس کانفرنس، پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان۔ ضلع انتظامیہ سرکاری نرخوں پر چینی کی فروخت میں ناکام۔ بیشتر علاقوں میں قلت، سپلائی نہ ہونے کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی ختم ہو گئی۔ خریداری کے لیے جانے والے مایوس پلٹنے لگے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور اتحادی جماعتوں میں ورکنگ ریلیشن شپ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایوان کی کارروائی احسن طریقے سے چلانے پر اسپیکر پرویز الہی کو خراج تحسین پیش۔ بولے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے متوازن انداز میں ایوان چلا کر نئی مثال قائم کی ہے۔ وزیر زراعت نعمان لنگڑیال سے کسان بورڈ کے وفد کی ملاقات۔ کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ وزیر زراعت پنجاب کا مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف کا بلدیاتی انتخابات کے لیے مقامی قیادت کو گرین سگنل۔ موضوع امیدوار میدان میں اتارنے اور پرانے کارکنوں کو موقع دینے سے متعلق ہدایات۔ شہری تنظیم نے ممکنہ امیدواروں کے لیے فہرستوں کی تیاری شروع کر دی۔ آئی جی پنجاب نے اشتہاری ملزمان کی کیٹیگری اپ ڈیٹ کر دی۔ افسران کی خواہشات کے برعکس 5 سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری کو اے اور 3 سنگین کیسز میں ملوث کو بی کیٹیگری دینے کا حکم۔ آئی جی شعیب دستگیر نے مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعظم صحت پروگرام کے تحت بنیادی صحت مراکز کی توسیع کا منصوبہ۔ محکمہ صحت نے 1 ارب کے ہنگامی فنڈ جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نئے مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں فنڈ جاری کرنے پر رضامند ہے۔ ایل ڈی اے حکام کی روایتی سستی، ہائی رائز شہباز شریف کا سید منور حسن کے صاحبزادے کو ٹیلی فون۔ اپوزیشن لیڈر کا سید منور حسن کے انتقال پر دکھ اور تعزیت کا اظہار۔ ملک جمہوریت اور جماعت اسلامی کے لیے ان کی خدمات پر ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہے۔ کورونا علاج کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن، ادویات، ماسک، سینیٹائزرز مارکیٹ سے غائب۔ حکومت مناسب داموں پر فراہمی میں ناکام ہو گئی۔
ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر، عدالت سے صورتحال کا نوٹس لینے کی استدعا۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کو ترجیح دینے کے حکومتی دعوے بے نقاب ہو گئے۔ محکمہ صحت کی سنگین غفلت، گڑی شاہوں میں ٹیسٹ سیمپلنگ کے لیے جانے والی ٹیم N95 ماسک سمیت حفاظتی کٹ سے محروم۔